السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ٹاپک آف پبلک ہیلتھ. تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فیملی پلاننگ، اور فیملی پلاننگ میں اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دی فزیکل میتھڈز آف دی کانٹراسیپشن، جس میں ہم نے بیریئر میتھڈز ڈسکس کیے ہیں، اور پھر بیریئر میں ہم نے کانڈم اور ڈائفرام کی بات کی ہوئی تھی. صحیح ہے. آج انشاءاللہ ایک شارٹ ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ ہے کیمیکل میتھڈس. کیمیکل میتھڈس کے ذریعے ہم کس طرح سے کانٹراسیپشن جو ہے نا کانٹراسیپٹیو میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو what is the chemical method? So the chemical method is these methods were used before the advent of the oral contraceptives and IUDs. ایسے اگر ہم دیکھ لیں تو chemical methods کا مطلب یہ ہے کہ a specific type of chemical is used to prevent the pregnancy, to kill the sperm. ٹھیک ہو گئی بات. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ ایسی اسپیسیفک ٹائپ آف کیمیکلز یوز ہوتے تھے، اس کیمیکلز کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہوتے تھے، پریگننسی کو پریونٹ کرتے. صحیح ہے. تو اس لیے اس کو کیمیکل میتھڈس کہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں، سو دا دیز میتھڈز ور یوز بیفور دا انوینٹ، جب مطلب اورل کانٹراسیپٹیوز اور آئی یو ڈیز نہیں آئی ہوئے تھے نا، تو اس سے پہلے والے جو ہم میتھڈز یوز کرتے تھے اس میں سے کیمیکل میتھڈز ہوتے تھے جس میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اورل کانٹراسیپٹیو کیا چیز ہوتی ہے اور آئی یو ڈیز کیا ہے وہ تو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیمیکل میتھڈس جب یوز ہوتے تو اس ٹائم پہ اورل کانٹراسیپٹیوز اینڈ آئی یو ڈیز پریزنٹ نہیں تھے. اچھا، سو دا کیمیکل یوزڈ ور دا spermicides that are meant to kill the sperms. اب اس کیمیکلز جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کیمیکلز میں خاصیت کیا تھی کہ وہ کلنگ آف sperm کرتے تھے. ٹھیک ہے. مطلب جو sperm ہمارے پاس ہوتا ہے نا، اس کی سیلز کو جو ہے نا اس کی کلنگ کرتے تھے. تو اس کلنگ کی وجہ سے اس میں وہ صلاحیت نہیں رہ پاتی کہ جب وہ جو ہے نا اوم کے ساتھ اگر وہ اٹیچ بھی ہو جائے تو وہ فرٹیلائزیشن کو پروسیس نہیں کر سکتا. صحیح ہو گئی بات. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کیمیکل میتھڈز میں اسپیسیفک ٹائپ آف کیمیکلز یوز ہوتے تھے جو اسپرماسائڈز ہوتے تھے. اسپرماسائڈز کا مطلب یہ ہے ٹو کل دی اسپرمز. وہ جو اسپرمز ہوتے ہیں نا وہ کل ہو جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے. تو پھر اس میں وہ صلاحیت، وہ ایبیلٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ مطلب فرٹیلائزیشن کو پروسیس کرے. اب اس کیمیکل میتھڈز میں ہمارے پاس 4 ایسے گروپس ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. ایک جو ہمارے پاس گروپ ہے وہ فارمز کا ہے، مطلب اسپیسیفک ٹائپ آف فارمز یوز ہوتے تھے. اس کو یہاں پہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کیا ہوا، لیکن صرف اور صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب کیمیکل میتھڈز میں کون کون سے ایسی تھی. تو پہلا والا جو ہے نا اس میں اسپیسیفک ٹائپ آف فارمز یوز ہوتے تھے. پھر اس کے بعد اگر دوسرے کی بات کریں تو اس میں کریمز آتی تھی، جیلیز اینڈ پیسٹ وغیرہ. یہ اسپیسیفک ٹائپ آف کریمز اینڈ جیلیز آپ لگا لیتے تھے تو اس کی وجہ سے جو سپرم ایبیلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی. جو فرٹیلائزیشن ایبیلٹی ہے وہ سپرم کی ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سپوزیٹریز کے نام سے بہت آتے تھے. اس میں بھی کچھ اسپیسیفک ٹائپ آف کیمیکلز یوز ہوتے تھے کہ اس کے ساتھ جو سپرماسائڈل ایکٹیویٹی ہے وہ اور بھی تیز ہو جاتی. اچھا، اس کے علاوہ سالبل فلامنٹس. تو یہ ہمارے پاس 4 گروپس ہیں. اب اس کو فردرلی اس کو یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنے والے، صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیمیکل میتھڈز بھی یوز ہوتے تھے. اب یہ والے میتھڈ جو ہے نا یہ اتنی یوز نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار یوز کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو کیمیکل میتھڈ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ واقف نہیں ہیں کیونکہ یہ ابھی یوز نہیں ہوتے. اچھا، اس کے علاوہ اب اگر ہم اس کی گروپس کی بات کریں تو 4 گروپس وہ ہم نے ڈسکس کر لیے کہ فارمز، کریمز، سالبل فلمز اینڈ سپوزیٹریز. اب کیوں جو ہے نا اس سے لوگ ناواقف ہے؟ کیونکہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. کون کون سے ایسے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں؟ سو اس میں ہمارے پاس ہے ہائی فیلئر ریٹ. ہائی فیلئر ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم اس طرح ہوتا تھا کہ آپ اگر اس کو یوز کرتے تھے نا، اس کو استعمال کرتے تھے، تو اس کی استعمال کی باوجود بھی جو ہے نا فرٹیلائزیشن ہو جاتی اور پریگننسی اکر ہو جاتی. تو مطلب فیلئر ریٹ اس میں بہت زیادہ ہے، بہت دفعہ یہ فیل ہو جاتا ہے یہ میتھڈ. میسینس کا مطلب یہ ہے کہ افراتفری. اس کو ہم میسینس جو مطلب ہمارے پاس جو ہم اس کو یوز کرتے تھے نا، کریمز اینڈ جیلیز اینڈ پیسٹ، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا کہ مطلب آپ اس کو یوز کر لیتے اور وہ جو ہے نا کام کر لیتا. سوری. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ میسینس اس میں بہت زیادہ ہوتا تھا. آپ اس کو جو ہے نا مطلب اس طرح استعمال نہیں کر سکتے تھے.
ٹھیک ہو گئی بات. اور میں آپ کو ابھی ایک ڈس ایڈوانٹیجز میں آپ کو یہاں نیچے یہاں پہ بھی بتاؤں گا کہ یہ میسینس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا، اریٹیشن اینڈ برننگ سینسیشن، مطلب جب بھی آپ فارمز، کریمز، اپوزیٹر یا سالبل فلمز یوز کرتے تھے تو مطلب جہاں پہ بھی آپ یوز کریں گے نا اس کو تو وہاں پہ اریٹیشن یا کوئی برننگ سینسیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو مطلب جب برننگ سینسیشن ہوتی ہے تو آپ کی جو سیکشول ڈیزائر ہوتے ہیں وہ میٹ نہیں کر پاتے. تو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ مطلب یہ بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہی ہے، یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے. اچھا، اب یہاں پہ یہ والا مسٹ بی یوزڈ امیڈیٹلی بیفور کائٹس ریپیٹڈ بیفور ایچ سیکس ایکٹ. آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے تو بیفور دی کائٹس سیکشول انٹر کورس، مطلب کائٹس کو ہم کہتے ہیں سیکشول انٹر کورس، بیفور دی سیکشول انٹر کورس اینڈ بیفور ایچ سیکس ایکٹ. جب بھی آپ سیکشول انٹر کورس کریں یا جو ہے نا سیکشول ایکٹیویٹی کریں تو اس کے پہلے ہی آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے بیفور دی coitus. اچھا، must be introduced in those regions of the vagina where sperms are likely to be deposited. اب یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ مطلب جب آپ مثال کے طور پر کریم یوز کر رہے ہیں تو اس کریم کو آپ نے وہاں پہ ڈپازٹ کرنا ہے جہاں تک سپرم کی رسائی ہو سکتی ہے. تو اب اس کو استعمال کرنا کیا آسان ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس جگہ کو انٹروڈیوس ہونی چاہیے، اس ریجنز آف دی ویجائنا، جو ویجائنا ہے اس کی ایسی ریجنز کو یہ جو ہے نا ڈپازٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہو، جہاں پہ سپرم کے پہنچنے کے چانسز بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار اس میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب سپرم کے جو ایریاز ہے جہاں پہ وہ ڈپازٹ ہوتا ہے تو وہ یہ کریمز وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. تو کچھ سپرمز ایسے ہوتے تھے کہ اس پہ یہ سپرمسیڈل ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی، تو وہ جو سپرمز ہوتے تھے وہ الائیو ہوتے تھے، الائیو. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایبیلٹی رہتی تھی کہ وہ فرٹیلائزیشن کو کیا کرے، پروسیس کر سکے. تو یہ بھی ایک ہائی فیلئر ریٹ کا جو ہے نا مطلب کاز ہے کہ مطلب یہ وہاں پہ ڈپازٹ ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ انٹروڈیوس ہی نہیں ہو پاتا جہاں پہ سپرمز کی رسائی ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب یہ بھی ایک جو ہے نا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے میسینس کا، کہ مطلب ہر بار آپ اس کو یوز کریں، ہر بار آپ اس کو جو ہے نا پروسیس کریں اور اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگے، تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو اس کی وجہ سے مطلب اس کی یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، سو دا کیمیکل میتھڈز آر دوز میتھڈز وچ یوز ود اے اسپیسیفک ٹائپ آف کیمیکلز ٹو پریونٹ اور ٹو کل دی سپرم ایکٹیویٹی. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، اس کے بعد ہم ہارمونل کانٹراسیپٹیوس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اورل پلس کی بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم انجیکٹیبلس پریپریشنس کی بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا انٹرا یوٹرین کانٹراسیپٹیو ڈیوائسز کی بات کر لیتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا ہم اوپر آ جاتے ہیں. تو اوپر ہم نے یہاں پہ فرسٹ میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہوا تھا کہ بیریئر میتھڈز میں ہمارے پاس کون کون سے ہیں، کیمیکل میتھڈز، کمبائن میتھڈز. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ سارا یہاں پہ جو ہے نا کور ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہوگا وہ کون سا ہے، وہ ہے یہاں پہ سی، ہارمونل میتھڈ. تو ہارمونل میتھڈس کو ہم الگ ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ ہارمونل میتھڈس میں اورل پلز بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس ہے انجیکٹیبلس پریپریشن تو وہ بھی ہے. تو یہ ایک لانگ ٹاپک ہے، اس کو ہم اس لیے الگ سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گئی بات. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.